کبھی کبھی ہم چھوٹی تکالیف کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی تکالیف بعد میں آگے چل کر ہمارے لیے کسی بڑی ایک بیماری یا مصیبت کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ اور قبض یعنی کہ کانسٹیپیشن، اس کو طب میں ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی کہ مدر آف آل ڈیزیزز، تمام امراض کی ماں۔ اور ہڈیوں کی کمزوری، جلد کی مسائل، اور اسی طرح سے موڈ سوئنگز ہیں، اکثر ان کا تعلق یا ان کا آغاز اس طرح کی چھپی ہوئی قبض سے ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تقریباً 30% جو بالغ افراد ہیں وہ قبض کا شکار ہیں، 30% مردوں، اور یہ شرح خواتین میں مردوں میں زیادہ ہے، خواتین میں مردوں کے مقابلے میں یہ شرح زیادہ ہے۔ آج میں اس پر بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی عادات ہیں جن کو آپ ترک کر کے اس موذی مرض سے جان چھڑوا سکتے ہیں، اور کون سی ایسی عادات ہیں جن کو ہمیں بدلنا پڑے گا، اور کن وجوہات کی وجہ سے یہ زیادہ پھیل رہا ہے یا زیادہ ہوتا جا رہا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 از ڈیہائیڈریشن۔ ڈیہائیڈریشن سے کیا ہوتا ہے، یا جو پانی کی کمی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے جو سٹولز کے اندر سے جسم واپس پانی کو ایبزارب کر لیتا ہے، یعنی کہ جب سٹولز پاس ہونا ہے یا سٹولز لارج انٹسٹائن میں ہے تو وہاں سے اس کے اندر جو پانی ہے ایکسٹرا وہ باڈی ایبزارب کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے سٹول ہارڈ ہو جاتا ہے۔ ہارڈ ہونے کی وجہ سے پھر اس کے اندر پاس کرنا، سٹولز کو پاس کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ مائنر انجریز کا بھی باعث بنتا ہے۔ اور پاکستان میں 70% ایڈلٹس ایسے ہیں جو 1.5 لیٹر یا 1.5 لیٹر سے پانی روزانہ کم استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کو آپ کو 3 لیٹر تک استعمال کرنا چاہیے۔ 10 سے 12 گلاس روزانہ ہم پانی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے فائبرز کی کمی۔ ہاں، اگر ریشہ دار آپ کی غذائیں نہیں ہیں، آپ سبزیاں، پھل، دالیں اور ہول گرینز یہ ریشے سے بھرپور ہوتی ہیں اور ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ WHO کے مطابق روزانہ 25 سے 30 گرام فائبر لینا چاہیے۔ اگر آپ کی ڈائٹ میں 25 سے 30 گرام فائبر نہیں ہے تو زیادہ اس سے کیا ہوگا کہ کانسٹیپیشن، آپ کو اس کے علاوہ کولیسٹرول کے مسائل یہ سارے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اور عام طور پر جو لوگ ہیں وہ 10 سے 15 گرام لیتے ہیں، مطلب ہم روزانہ آدھا فائبر ہی کم لے رہے ہیں جو ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس سے۔ اور تیسری چیز ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی، سیڈنٹری لائف سٹائل۔ میں اکثر کہتا ہوں اس کو بدلیے، زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا بھی ایک، اور زیادہ جتنا ہم بیٹھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیریسٹالٹک موومنٹ کم ہو جاتی ہے، انٹسٹائنز کی جو حرکت ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ آپ لائٹ ایکسرسائز ضرور کریں، 25 سے 30 منٹ 35 منٹ کے واک روزانہ آپ مارننگ میں لازمی کریں، اور اگر آپ شام میں بھی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی لازمی کریں۔ اب دیگر وجوہات میں باتھ روم ارج ہے، مطلب اگنور کر دیتے ہیں، جب آپ کو پخانہ آیا آپ نے اس کو اگنور کر دیا اور وہ زیادہ دیر تک سٹور رہتا ہے، ری ایبزارب ہوتا ہے اس میں سے پانی، اور وہ ڈرائی ہو کے ہارڈ ہو جاتا ہے اور پھر کانسٹیپیشن کا مسئلہ بنتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیلیڈ باول موومنٹس جو ہیں یا ڈیلیڈ آپ کی جو ایمپٹینگ ہے وہ 25 سے 30% تک کانسٹیپیشن کا رسک بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے جنک اور پروسیسڈ فوڈ۔ جی ہاں، وائٹ بریڈز، فرائیڈ آئٹمس، اور جو دیگر ہمارے ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو سنیکس ہیں، شوگری سنیکس ہیں، اس سے بھی آنتوں کی موومنٹ یا انٹسٹینل موومنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہیں۔ اور کرونک کانسٹیپیشن کے جو 30% لوگ ہیں ان کے اندر اس کا استعمال زیادہ پایا جاتا ہے، ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے کانسٹیپیشن جو یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگلے نمبر پہ یا اگلی جو ہماری عادت ہے دیٹ از اسٹریس۔ اسٹریس بھی تمام امراض کی جڑ کہہ لیں، ہر بیماری یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اسٹریس ہے، نیند کی کمی ہے، سرکیڈین ریدم اگر ہمارا ڈسٹرب ہوا ہے تو وہ بھی مائنڈ باڈی کنیکشن جو ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور اس سے بھی کانسٹیپیشن کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اوبیزٹی اور ایجنگ۔ جی ہاں، موٹاپا اور بڑھاپا دونوں کانسٹیپیشن کی وجہ بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی باڈی فیٹس اگر زیادہ ہیں، وائٹامن ڈی اور گٹ موٹیلٹی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ڈائجیشن امپراپر ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے، اس کے علاوہ گٹ موٹیلٹی بھی متاثر ہوتی ہے، جس سے قبض کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر میں قبض کے اثرات یا اس کی پریویلنس کی بات کروں تو پاکستان میں نے جیسے پہلے کہا ایڈلٹ پاپولیشن میں 30% لوگ ایسے ہیں جو قبض کا شکار ہیں۔ خواتین میں یہ 35 سے 40% ہے، اور مردوں میں 20 سے 25 افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور تقریباً 16 سے 20% لوگ ایسے ہیں جو وقتاً
दफ़ा वक्तन कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं। अब इससे क्या होता है, सेहत पर क्या बुरे असरात क्या पड़ेंगे? याद रखिए, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं और वो टॉक्सिन्स या जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनको बॉडी के अंदर से निकलना होता है। अगर बॉडी, उसमें से एक तरीका हमारा जो है वो स्टूल्स है। अगर स्टूल्स पास नहीं हो रहे तो वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रहते हैं और उससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। फिशर, एनल फिशर, हेमरॉइड्स, इसी तरह से टॉक्सिक बिल्डअप और ब्लोटिंग, ये इसकी वजह से हो सकते हैं। डिप्रेशन और मूड स्विंग्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कोलोन हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जो फिर आगे चल के ट्यूमर और कैंसर की तरफ जा सकते हैं। और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये जाहिर करते हैं कि कब्ज सिर्फ एक छोटा सा मर्ज नहीं है बल्कि सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हर वक्त लाइफस्टाइल से इसकी निजात मुमकिन है। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हम कहें कि ये आप मेडिसिन ले लें और ठीक हो जाए। कोई भी बीमारी हो, याद रखिए, वो कभी खाली मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, कोई भी हो। लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो खसूसी तौर पर उनका कोई इलाज मैं एज सच मेडिसिन को समझता ही नहीं हूँ। आपने करना क्या है, इसका आसान और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है कि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, रेशादार ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जंक फूड्स में उनको आप अवॉइड करें। जंक जितने भी हैं, सोडा ड्रिंक्स, उनको अवॉइड करें। कॉफ़ी, चाय इसके मुनासिब मिकदार में लें, ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी डिहाइड्रेशन की वजह बनता है। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है, रेशादार ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा लेनी है, जंक फूड्स अवॉइड करने हैं और जब आपको बाथरूम अर्ज हो तो वो आपने टाइम पे फ़ौरन करना, उसको इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा डीप स्लीप है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है और इन सब के साथ हम इस बीमारी से आप महफूज रह सकते हैं। आखिर में याद रखें, कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जो दवा के बगैर लाइफ स्टाइल से ही ख़त्म हो सकता है। अपनी आदत पर काबू पाएं और इस मूजी मर्ज से महफूज रहें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।